ضد له ولا حد له لا ولد له ولا والد له ولا زوجة له صمدي أحدي سرمدي ولا زوال له وأكبروه تكبيرا ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا الذي أرسله إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله الأكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد تمام تعریف تمام محاسن و مکارم و محامد اسی ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جس نے لفظ کن سے کائنات کی تخلیق فرمائی. تمام زبانوں کی حمد و ثنا صرف اور صرف اسی ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جس نے دنیا میں انسانوں کو پیدا فرمایا اور انسانوں کی ضروریات زندگی کی تمام اشیاء کو مہیا مسجع مرصع مرقع فرمایا. تمام تر تعریفات تمام تر حمد و ثنا صرف اور صرف اسی رب قدیر کے لیے ہے جس نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا کہ وہ نفوس قدسیہ کاملہ دنیا میں آ کر
اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ کروڑ کروڑ صلاۃ و تسلیم ہو حضور سرور انبیاء حبیب کبریا شفیع روز جزا علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں کہ آپ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے آخر میں تشریف لائے، اور آپ نے آ کر تمام بنی نوع انسان کو اخوت و بھائی چارگی، ملنساری، بردباری، اعلیٰ ظرفی، اعلیٰ کردار کا درس و پیغام دیا۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے کی تمام تر برکتوں کو، فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وروح الارواح و غذائها وعلى آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرنامہ کلام میں جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورہ عنکبوت کی آیت ہے۔ سورہ عنکبوت قرآن مجید کے 20ویں پارے سے شروع ہو کر 21ویں پارے کے شروع میں ختم ہوتی ہے۔ جو آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس کا تعلق سورہ عنکبوت کے 21ویں پارے سے ہے۔ بالکل ابتدائی آیت ہے، 21واں پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اور آپ کے ذریعے سے آپ کی تمام امت کو یہ حکم دیا، اور ارشاد فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ۔ پیارے حبیب، کتاب میں سے جو آپ پر وحی کی جاتی ہے آپ اس کی تلاوت کرتے رہیں، واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم رکھیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور برائی کی باتوں سے۔ ولا ذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ جاننے والا ہے، اور اللہ جانتا ہے تم جو کچھ عمل کرتے ہو۔ تو اس آیت مقدسہ میں حکم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور آپ کے ذریعے سے تمام امت کو، کل امت کو، بالخصوص امت محمدیہ کو یہ حکم ہے قیامت تک۔ اور حکم کیا ہے؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، حبیب قرآن میں سے تم پر جو وحی کی جائے اس کی تلاوت کرو، واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم رکھو۔ اس پر ہم آگے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھنے کا حکم دیا، نماز پڑھنے کا حکم دیا، تو فقہاء کرام نے فرمایا قرآن پڑھنے کا حکم الگ ہے، نماز پڑھنے کا حکم الگ ہے، یا یہاں اس قرآن پڑھنے کا حکم ہے جو نماز میں پڑھتے ہیں؟ تو فرمایا دونوں اس کی تفسیر ہو سکتی ہے۔ بغیر نماز کے بھی قرآن پڑھنے کا حکم دیا، اور نماز کے اندر جو قرآن پڑھتے ہیں ایک آیت کے ایک تفسیر کی روح سے اس کا بھی حکم موجود ہے۔ اب اس حکم دینے کی وجہ کیا تھی؟ حکم دینے کی وجہ مفسرین نے بیان کیا، بالخصوص امام مظہری نے بیان کیا، بالخصوص امام قرطبی نے بیان کیا، اور دیگر مفسرین نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں قرآن پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمائے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سید انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لوگوں کو، قریش کو اور دیگر لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے تو شروع میں آپ کی دعوت کو لبیک تو نہیں کہا نا، انہوں نے انکار کیا اور آپ کو ستانے لگے، آپ کو تکلیفیں دینے لگے۔ تو ظاہر ہے کہ جب انسان کوئی کام انتہائی ثابت قدمی کے ساتھ کرے، انتہائی خلوص نیت کے ساتھ کرے، اور پھر سامنے سے اس کا رد عمل وہ نہ آئے جو وہ چاہتا ہے، تو انسان اداس ہو جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی محبت کے ساتھ دعوت دیتے، انتہائی خلوص کے ساتھ دعوت دیتے، انتہائی اس نیت کے ساتھ، اس امید کے ساتھ دعوت دیتے کہ میری دعوت قبول کی جائے گی، ایک خدا کی عبادت پر لوگ راضی ہو جائیں گے۔ لیکن یہ اتنا آسان تو نہیں تھا کہ لوگ اتنی آسانی کے ساتھ راضی ہو جاتے۔ تو یہ آپ پر ایمان لانے کے مقابلے میں، آپ پر ایمان لانے کے بجائے وہ آپ کے دشمن ہو گئے، اور آپ کو تنگ
تنگ کرنے لگے، آپ کو تکلیفیں دینے لگے، تو جب وہ آپ کے خلوص نیت پر شک کرنے لگے، جب آپ کی تبلیغ سے متاثر ہونے کے بجائے آپ کو تنگ کرنے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ غمزدہ ہوئے۔ جب آپ غمزدہ ہوئے تو اس طرح کی آیت نازل ہوئی جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، پیارے حبیب قرآن کی تلاوت کرتے رہو، تمہارا غم ختم ہو جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب انسان قرآن کی تلاوت میں منہمک ہو جائے گا، مصروف ہو جائے گا، تو اس کا غم خود بخود دور ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرو گے، ویسے تو تمہیں معلوم ہے، تمہیں علم ہے، لیکن اس کا استحضار ہو جائے گا۔ جب تم قرآن کی تلاوت کرو گے تو تمہیں معلوم ہوگا، تمہیں بار بار یہ آیت ریپیٹ ہوتی رہے گی کہ جو عمل تمہاری قوم تمہارے ساتھ کر رہی ہے، وہی عمل موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا، وہی عمل، وہی رد عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا، وہی تبلیغ کا رد عمل، تکلیف پہنچانا، اذیت دینا، وہی رد عمل نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا، وہی رد عمل ابراہیم کی قوم نے ابراہیم علیہ السلام کس کے ساتھ کیا۔ جب تم قرآن پڑھو گے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تم خلوص نیت کے ساتھ تبلیغ کر رہے ہو، لیکن اس کا رد عمل خلوص نیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ نہیں آ رہا، بلکہ عداوت اور دشمنی کے ساتھ آ رہا ہے۔ تمہارے خلوص نیت کا جواب اس طرح سے دیا جا رہا ہے کہ تمہیں تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، تمہیں تنگ کیا جا رہا ہے، تمہیں اذیتیں دی جا رہی ہیں، تو تمہارا دل غم زدہ ہو گیا ہے۔ لیکن جب تم قرآن پڑھو گے تو تمہیں معلوم ہوگا پیارے حبیب کہ جس طرح تمہارے ساتھ معاملہ کیا جا رہا ہے، یہ معاملہ نیا نہیں ہے، آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہر ایک کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہا ہے۔ ہر ایک کے ساتھ تبلیغ کا رد عمل محبت کے بجائے عداوت کے ساتھ آتا رہا۔ پھر آہستہ آہستہ لوگ متاثر ہوتے رہے، پھر بعض لوگ متاثر ہوئے، پھر انہوں نے ساتھ دیا انبیاء کرام کا۔ تو آغاز اسلام میں جو عمل، جو رد عمل پیارے حبیب آپ کی قوم آپ کے ساتھ کر رہی ہے، وہی رد عمل ہوتا رہا۔ لہذا جب تم قرآن پڑھو گے اور انبیاء کرام کا قصہ پڑھو، حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت پڑھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں پڑھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پر پڑھو گے تو تمہیں تسلی ہو جائے گی کہ جو عمل، جو رد عمل تمہارے ساتھ کیا جا رہا ہے، تمہارے دیگر جو بھائی انبیاء کرام تھے ان کے ساتھ بھی یہی عمل کیا جا رہا تھا۔ لہذا اس پر جب تم پڑھو گے اور تمہیں یہ بات معلوم ہوگی، جب تم ان آیات کو پڑھو گے تو تمہارا غم غلط ہو جائے گا، تمہارا غم تسلی میں بدل جائے گا کہ جس طرح شروعات اسلام میں ان کے ساتھ عداوت کی گئی اور پھر آہستہ آہستہ وہی عداوت کرنے والے آپ کے دست بوسی کرنے والے ہو گئے، پیارے حبیب تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا کہ شروعات اسلام میں جو آپ کے دشمن ہیں، آئندہ جا کر وہ آپ کے محبوب ہو جائیں گے، آپ کے دوست ہو جائیں گے۔ جو آپ کو کنکر مارنے والے، جو آپ کو پتھر مارنے والے پھر پھول نچھاور کریں گے، تو آئندہ بھی جا کر ایسا ہی ہوا۔ تو اس آیت مقدسہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، اور آپ کے ذریعے سے کل امت کو تسلی دی گئی کہ جب تمہیں غم آ جائے، جب تمہیں پریشانی آ جائے، جب تمہاری زندگی دشوار ہو جائے، تم قرآن پڑھو۔ جب تم قرآن پڑھو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کی زندگی میں کس قدر دشواریاں رکھیں اور وہ ثابت قدم رہے، پھر ان دشواریوں کے بعد اللہ نے کیسی آسانیاں دی ہیں۔ لہذا تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ آج تمہاری زندگی میں دشواری ہے، لیکن آئندہ جا کر انبیاء کرام کے صدقے میں تمہاری زندگی میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ جب تم قرآن پڑھو گے تو قرآن پڑھنے کی برکت سے ایک تمہارے دل میں طمانینت قلبی آئے گی، اور دوسرا جب تم ان واقعات کو پڑھو گے تو مزید تمہارے دل میں تسلی ہو جائے گی۔ لہذا پیغام یہ ہے کہ قرآن ہر غم کو غلط کرنے کا خوبصورت ذریعہ ہے، ہر پریشانی کو دور کرنے کا خوبصورت ذریعہ ہے۔ جو قرآن پڑھتا رہے گا اس کی پریشانی خود بخود ختم ہو جائے گی، اور جو قرآن سے دور ہوگا وہ پھر پریشانیوں میں مبتلا ہوتا رہے گا۔ ایک اس سے بات سمجھ میں آئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ بات ہمارے لیے بالکل سمجھنا آسان ہے۔ اس کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اور آپ کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے کل امت کو حکم دیا اور فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم
قائم رکھو. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی کی باتوں سے، بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. ولا ذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. واللہ یعلم ما تصنعون، اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ جاننے والا ہے، اللہ جانتا ہے. نماز کی فضیلتوں پر قرآن مجید کی سینکڑوں بلا مبالغہ سینکڑوں آیات موجود ہیں. اس آیت میں جو نماز کی فضیلت بیان کی گئی ہے اس فضیلت کو ایک الگ انداز میں بیان کیا گیا. فرمایا تم نماز پڑھو اس لیے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، بری باتوں سے روکتی ہے. اگر کوئی شخص اپنی زندگی سے، اپنی بے حیائی سے، اپنے برے کاموں سے تنگ ہے اور وہ اپنے آپ کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کا سدھار چاہتا ہے، اپنے کردار کی تعمیر چاہتا ہے، تو اس کا پہلا ذریعہ کیا ہے؟ اس کردار کی تعمیر کے لیے پہلی سیڑھی کیا ہے؟ فرمائے تم نماز پڑھو. نماز پڑھو گے تمہارے اعمال خود بخود اچھے ہوتے چلے جائیں گے. نماز بے حیائی سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے. لہذا اس میں درس یہ دیا گیا کہ ہر شخص بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شامت اعمال کی وجہ سے برے کاموں میں مبتلا ہیں، لیکن ان برے کاموں کو وہ برا جانتے ہیں اور وہ سدھارنا بھی چاہتے ہیں، اپنے آپ کو سدھرنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں معلوم نہیں ہے کہ سدھرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہوگا، کون سا راستہ استعمال کرنا ہوگا. تو اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے راہ ہدایت دی. فرمایا جو شخص اپنے اعمال کی اصلاح چاہتا ہے، جو شخص اپنے کردار کی تعمیر چاہتا ہے، وہ نماز پڑھے. نماز پڑھتا رہے گا، خود بخود اس کے اعمال کی اصلاح ہو جائے گی، خود بخود اس کے کردار کی تعمیر ہو جائے گی. یہ نماز ایک ایسا سبب اور ذریعہ ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے رب سے قریب ہوتا ہے. نیکی کا کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، گناہ کا کام کرنا اس کے لیے خود بخود دشوار گزار ہو جاتا ہے. تو اس آیت مقدسہ میں نماز کی یہ اہمیت بیان کی گئی، اور بھی بہت سی اہمیتیں ہیں، اس کے ساتھ ایک اہمیت بیان کی گئی. یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے، ایک سوال ذہن میں آتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے نمازی ایسے ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور اس کے باوجود بھی وہ برے کاموں میں مبتلا ہیں. نماز پڑھنے کے باوجود وہ جھوٹی سچی قسمیں کھانے میں مبتلا ہیں، نماز پڑھنے کے باوجود وہ چوری کرنے میں مبتلا ہیں، نماز کرنے کے باوجود وہ بے حیائی کے کاموں میں مبتلا ہیں. تو قرآن تو کہتا ہے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز بری باتوں سے، برے کاموں سے روکتی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ نمازوں سے، وہ بے حیائی سے کے کاموں میں مبتلا ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ گناہوں سے قریب ہو جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ بات تو ذہن میں رہے کہ بے شک اللہ کا کلام سچا ہے، اللہ نے جو بیان کیا وہ سچا ہے. اب اس کا جواب کیا ہوگا کہ انسان، اللہ کا کلام تو سچا ہے، اس پر تو کسی کی دو رائے نہیں ہے. اگر اس پر کوئی شک کرے گا تو اس کے ایمان میں شک ہے نا. تو پھر کیا ہے کہ قرآن تو کہتا ہے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نماز بھی پڑھتا ہے پھر بھی بے حیائی کے کاموں میں مبتلا رہتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے پھر بھی ہیرا پھیری میں مبتلا ہے، نماز پڑھتا ہے پھر بھی گناہوں میں مبتلا ہے. تو پھر اس کا جواب کیا ہے؟ اسی وجہ سے مفسرین نے اس کے ایک دو نہیں بلکہ 12ویں شریف کی نسبت سے 12 جواب دیے ہیں. تو 12 جواب دینا آج تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. اس کے چند جوابات ہیں جو دل کو لگتے ہوئے جوابات ہیں، جس سے ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا اور اس سوال کا جواب تسلی بخش ہمیں مل جائے گا. پہلا جواب یہ ہے جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. یہ جو سوال ہے نا، اس سوال کا جواب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، جس کو صاحب روح البیان اسماعیل حقی رحمہ اللہ نے لکھا اور دیگر علماء کرام نے بھی لکھا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، امام قرطبی نے بھی لکھا ہے تفسیر قرطبی میں. اسی آیت کے تحت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا انصار کا، وہ نماز بھی پڑھتا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گناہوں کے کاموں میں بھی مبتلا رہتا، بے حیائی میں بھی ملوث رہتا اور چوری بھی کرتا. تو صحابہ کرام نے شکایت کی. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال کان فتم من الانصار یصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا يدع شیئا من الفواحش والسرقۃ الا رکبہ. انصار کے ایک شخص تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتا،
اور اس کے ساتھ ساتھ نمازی تھا وہ، اس کے باوجود وہ بے حیائی کے کاموں میں بھی مبتلا رہتا اور چوری بھی کرتا۔ فذکر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کی شکایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، نماز تو بے حیائی سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے، لیکن فلاں نوجوان ایسا ہے، ہم نے دیکھا ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہے، بے حیائی کے کام بھی کرتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لفظوں میں اس کا جواب دیا، فرمائے ان الصلاۃ ستنہا، عن قریب اس کی نماز اسے روک دے گی، ان قریب اس کی نماز اسے بے حیائی سے بھی روک دے گی، ان قریب اس کی نماز اسے چوری سے بھی روک دے گی، ان قریب اس کی نماز اس کے اعمال کی اصلاح کر دے گی، ان قریب اس کی نماز اس کے کردار کی تعمیر کر دے گی۔ آپ نے دو لفظوں میں اس کے جواب دیا۔ کہتے ہیں فلم یلبث الا تابا وصلحت حالہ، کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ اس کی نماز نے اس نے توبہ پر مجبور کر دیا، اس نے توبہ کی اور اس کے اعمال کی اصلاح ہو گئی، اس نے توبہ کر لی اور اس کے اعمال کی اصلاح ہو گئی، اس نے خود اپنے اعمال کی اصلاح کی۔ پھر صحابہ کرام آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو فرمایا تھا بے شک ایسا ہی ہوا، کل تک وہ نماز بھی پڑھتا تھا اور دیگر برے کام بھی کرتا تھا، آپ نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اسے بے حیائی سے گناہوں سے روک دے گی، ہم نے دیکھا کہ آج اس کی نماز نے اسے گناہوں سے روک دیا ہے۔ یا رسول اللہ بے شک آپ کا کہنا صحیح تھا، آپ نے فرمایا الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا ان صلاتہ تنہا عنہ، بے شک اس کی نماز اسے روک دے گی، تو آج دیکھو اس کی نماز نے اسے روک دیا۔ فکان من زہاد الصحابہ، اور وہ ایسا پرہیزگار ہو گیا کہ صحابہ کرام میں متقی اور پرہیزگار شمار ہونے لگا، عظیم صحابہ میں ان کا شمار ہونے لگا۔ تو اس حدیث مقدسہ قرآن مجید کی یہ آیت اور اس آیت پر جو اعتراض ہوا، اس اعتراض کا یہی جواب ہے کہ ہم جلد بازی کرتے ہیں، لیکن جو قرآن پڑھنے والا ہے وہ جانتا ہے، جو رسول اللہ کا فرمان پڑھنے والا ہے، سننے والا، سمجھنے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ اللہ کا فرمان حق ہے، رسول اللہ کا کہنا حق ہے۔ جب اللہ نے فرمایا کہ نماز برائی سے روکتی ہے، گناہوں سے روکتی ہے، تو ایسا ہوگا جو شخص نماز پڑھتا رہے گا، آج نہیں تو کل وہ راہ راست پر ضرور آ جائے گا، لہذا اللہ کا فرمان سچا ہو جائے گا۔ ہم جلد باز ہے نا، ہم جلدی کرتے ہیں۔ اسے سمجھنے کے لیے بالکل اسی طرح یہ سمجھ لیجئے، امام بخاری کی حدیث ہے، بہت ہی مشہور اور معروف حدیث ہے نا، فرمایا کہ ایک شخص بھاگتا ہوا آیا در دولت میں رسول اللہ کی بارگاہ میں، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی کو بہت زیادہ اسے دست لگے ہوئے ہیں، بہت زیادہ، انتہائی نقاہت آ گئی، انتہائی کمزوری آ گئی، اس کا پیٹ چلنے لگا ہے، دست بہت زیادہ ہے، یا رسول اللہ کوئی علاج بتائیے۔ آپ نے فرمایا اسے شہد پلاؤ، شہد پلاؤ۔ اب وہ گئے کہ رسول اللہ کا فرمان ہے شہد پلاؤ، انہوں نے شہد پلایا، مزید اور دست میں اضافہ ہو گیا، مزید اور پیٹ چلنے لگا۔ تو کہتے ہیں پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ اس کا دست صحیح ہو جائے گا، اس کی بیماری صحیح ہو جائے گی، لیکن یا رسول اللہ آپ کے فرمان کے مطابق میں نے اسے شہد پلایا تو مزید بیماری میں اضافہ ہو گیا، مزید اور زیادہ اسے دست ہونے لگے، یا رسول اللہ اب تو وہ زندگی اور موت کے قریب ہے۔ آپ نے فرمایا اسے شہد پلاؤ، شفا ملے گی۔ پھر وہ گئے رسول اللہ کے فرمان پر اعتماد کرتے ہوئے، اور پھر انہوں نے شہد پلایا۔ پھر جب آئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اب تو حالت بالکل ہی غیر ہے، مزید اور ان کی حالت گر گئی اور نقاہت آ گئی، اب تو زندگی اور موت کے قریب ہے، آپ کیا کریں یا رسول اللہ؟ کوئی اور اگر علاج ہے تو تجویز فرمائے۔ آپ نے فرمایا شہد پلاؤ، اسے شفا ملے گی۔ اب کہتے ہیں تیسری بار گئے، جب شہد پلایا تو آہستہ آہستہ طبیعت سنبھلنے لگی، اور پھر شام تک ان کی طبیعت سنبھل گئی۔ آئے خوش خوش اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کا علاج کام آ گیا اور انہیں اب شفا مل گئی۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے فرمایا ہے فیہ شفاء للناس، شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اللہ کا کلام سچا ہے، تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا تھا، تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا تھا،
وہ اس کلام کو قبول نہیں کر رہا تھا، لیکن جب رب نے فرمایا ہے کہ شفا ہے شہد میں تو شفا ہے۔ تم جلد بازی کرتے ہو، اس وجہ سے تمہارا ذہن تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر آہستگی رکھو گے تو دیکھو جس طرح آہستہ آہستہ شہد کام آ گیا اور اس کی بیماری ختم ہو گئی، اسی طرح جلد بازی میں کوئی کام نہیں ہوتا۔ اللہ نے کسی کام میں جلد بازی نہیں رکھی ہے، بلکہ رسول اللہ نے فرمایا نا کہ جلد بازی کا کام شیطان کا کام ہوتا ہے۔ خود قرآن مجید میں خود کئی عبارات میں، قرآن مجید کی آیات میں یہ ہمیں ملتا ہے، یہ اشارہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت خود آہستگی کو پسند کرتا ہے۔ موسم کے تغیرات بھی ہمیں بتاتے ہیں۔ ابھی جو گرمی ہے نا، ایسا نہیں ہوگا کہ دن میں گرمی اچانک سردی آ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ آہستہ آہستہ سردی کا موسم آتا ہے، پھر آہستہ آہستہ جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ گرمی کا موسم آتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ہر کام میں آہستگی ہے۔ یہ موسم کے اتار چڑھاؤ بتاتے ہیں کہ جلد باز تم ہو، اللہ کی حکمت میں آہستگی ہے۔ کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کی کئی مقامات پر ارشاد فرمایا، وہ اگر چاہے یہ دنیا کیا اس جیسی ہزاروں اور کروڑوں دنیا ایک آیت ایک لفظ فرما دے، کن ہو جا، تو وہ ہو جائے۔ انما اراد ان یکون لہ شیئا فیقول کن فیکون۔ وہ جب کسی کام کی کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ صرف اس کا کہنا ہوتا ہے کن ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ یہ دنیا کیا اس جیسی ہزاروں کروڑوں ہماری گنتی ختم ہو جائے، ایک لمحے میں کن سے فرما دے۔ اس کن سے فرمانے کے باوجود اللہ نے دنیا کو 6 دنوں میں بنایا۔ خلق السماوات والارض 7 سنین 6 ایام، خلق السماوات والارض فی 6 ایام۔ اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنایا ہے۔ وہ رب یہ زمین و آسمان نہیں، سینکڑوں ہزاروں زمین و آسمان اگر چاہے چشمے زدن میں بنا دے، لیکن رب ذوالجلال نے زمین و آسمان کو بنائے 6 دنوں میں۔ اس کی پوری تصریح بھی موجود ہے قرآن مجید کے 24ویں پارے میں۔ تو رب تو کن فیکون سے ہی سب کچھ کر دے، تو پھر 6 دن میں کیوں بنائے؟ یہ تعلیم دینے کے لیے کہ میں آہستگی کو پسند کرتا ہوں، میں ترتیب وار کسی کام کے کرنے کو پسند کرتا ہوں، میں جلد بازی کو پسند نہیں کرتا۔ لہذا دنیا اور دنیا کا ذرہ ذرہ ہمیں بتا رہا ہے کہ تم جلد بازی میں مبتلا ہو کر اپنے کام اور اپنے عقائد کو بگاڑ لیتے ہو۔ رب ذوالجلال کو دیکھو، رب ذوالجلال کی حکمتوں کو دیکھو، اس کے کاموں کو دیکھو، زمین و آسمان کو دیکھو، موسم کے چلنے اترنے کو دیکھو، تو تمہیں معلوم ہو جائے گا ہر چیز آہستہ آہستہ تبدیل ہوتی ہے۔ لہذا تمہیں بھی چاہیے کہ اپنے اعمال میں آہستگی رکھو، صبر رکھو۔ لہذا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے۔ رب سچا ہے، رب کا کلام سچا ہے۔ انسان جب نماز پڑھتا رہے، آہستہ آہستہ ایک وقت آئے گا کہ وہ بے حیائی سے رک جائے گا، برے کاموں سے رک جائے گا۔ امام صفوری اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں، اور صاحب روح البیان نے بھی لکھا کہ قرون اولیٰ میں ایک شخص کسی عورت پر عاشق ہو گیا، فریفتہ ہو گیا، اور دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کچھ دنوں تک تو یوں ہی گزارا کرتا رہا۔ لیکن جب فریفتہ ہوا، شیطان کا زیادہ غلبہ ہوا، تو اب کہتے ہیں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے خط لکھا کہ میں آپ کے عشق میں مبتلا ہو گیا ہوں، اب نکاح کی کیا صورت ہو سکتی ہے بتاؤ۔ وہ خاتون خود ہی شادی شدہ تھیں اور سلیم الفطرت تھی۔ انہیں معلوم جب خاتون کے ہاتھ پہ خط آیا تو سمجھ گئی کہ یہ خود بھی بگاڑ پر ہے اور مجھے بھی بگاڑنا چاہتا ہے، یہ خود بھی شیطان کا وار بنا ہوا ہے، مجھے بھی شیطان کے وار کو لینا چاہتا ہے، مجھے بھی شیطان کا وار بنانا چاہتا ہے، یہ خود بھی شیطان کا آلائے کار بنا ہوا ہے، مجھے بھی شیطان کا آلائے کار بنانا چاہتا ہے۔ تو خاتون نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا۔ شوہر نے کہا کہ بے شک اللہ نے فرمایا ہے نماز برائی سے روکتی ہے، تو اسے حکم دو کہ وہ نماز پڑھے۔ تو خاتون نے خط لکھا کہ میں تمہارے ساتھ راضی ہو جاؤں گی، ہاں ایک میری شرط ہے، اور میری شرط یہ ہے کہ تم میرے گھر کے قریب جو مسجد ہے اس مسجد میں 40 دنوں کی نماز پابندی وقت کے ساتھ با جماعت تکبیر اولیٰ بھی ختم نہ ہو اس طرح سے پڑھو، تو پھر میں تمہارے معاملات سے راضی ہو جاؤں گی۔
مرتا کیا نہ کرتا. اس نے لکھا اس طرح سے یہ ہوگا تم نماز بھی پڑھنے لگ جاؤ گے, تمہاری شرائط بھی آہستہ آہستہ تمہاری شرط بھی ہوتی رہے گی, اس طرح سے میرے گھر کا قرب بھی تمہیں حاصل ہو جائے گا. مجنوں کے لیے تو لیلا کی گلی کا کتا بھی بڑا پسندیدہ ہوتا ہے. اب وہ مرتا کیا نہ کرتا, اب وہ نماز, پہلے نمازی نہیں تھا, اب وہ نماز پڑھنے لگا اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں, دنیا طلب کرنے کے لیے. نماز پڑھتا رہا. 40 دن جب گزر گئے تو اس نے خط لکھا اور اس نے کہا کہ ان نمازوں نے مجھے بتا دیا کہ میں عشق مجازی میں مبتلا تھا. صحیح عشق تو وہ ہے جو آج اس نماز کے صدقے میں مجھے ملی ہے. عشق تو وہ ہے جو رب سے کیا جاتا ہے, عشق تو وہ ہے جو نماز سے کیا جاتا ہے. اب میں معذرت طلب کرتا ہوں کہ میں پہلے بھی شیطان کا آلہ کار بن گیا, تمہیں بھی بنانا چاہتا تھا. میں تم سے معافی طلب کرتا ہوں, اپنے رب کا شکر گزار ہوں جس رب نے مجھے ہدایت دی, اور تمہارا سب سے بڑھ کر شکر گزار ہوں رب کے بعد کہ رب کی ہدایت کے لیے رب نے تمہیں وسیلہ بنایا. تم نے اتنا خوبصورت شرط, اتنا خوبصورت کام کیا, ایسی خوبصورت شرط لگائی جس کی وجہ سے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نماز پڑھتا رہا. لیکن بہرحال جب نماز پڑھتا رہا تو دل کا آبگینہ روشن ہوتا رہا, دل کی سیاہی ختم ہوتی رہی, اور بالآخر ایسا ہوا کہ نماز نے میرے کردار کی اصلاح کر دی. اب مجھے تمہاری محبت کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ جس دل میں رب کی محبت آ جائے پھر دوسری تیسری محبت کی گنجائش اور جگہ نہیں رہتی ہے. تو خاتون نے کیا خوبصورتی کے ساتھ, ہوش مندی کے ساتھ کام کیا اور ان کی اصلاح کر دی. تو امام صفوری فرماتے ہیں اس واقعے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان جب اچھے اعمال کرتا رہے, نماز پڑھتا رہے, چھوٹے موٹے اگر برے کام بھی ہوتے رہیں گے, آہستہ آہستہ نماز کا جب غلبہ اس پر ہوگا تو نماز اسے تمام برے کاموں سے ختم کر دے گی. اسی وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں 40 دنوں تک تم نماز کو نہ چھوڑو, پھر بعد میں ایسا ہوگا کہ پھر نماز تمہیں نہیں چھوڑے گی. نماز کی برکت ایسی ہوگی. یہاں دو باتیں غور طلب ہے. چلتے چلتے ایک بات یاد آ گئی کہ خاتون کی وجہ سے, نماز کی برکت سے وہ شخص جو برے اعمال کی جانب متوجہ تھا, برے اعمال کی جانب جا رہا تھا, اچھے اعمال کا خوگر ہو گیا, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والا ہو گیا. تو نماز کی وجہ سے. اب دوسری وجہ یہ ہے کہ خاتون نے 40 دن نماز پڑھنے کا ہی حکم کیوں دیا؟ اس میں کیا راز ہے؟ 50 دن ہو جائے زیادہ بہتر ہے, 39 دن ہو جائے زیادہ بہتر ہے. تو 40 دنوں اور نماز کا کیا تعلق ہے, یہ سمجھنے کی بات ہے خاص طور پر. تو اسے سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دو فرمان سنیے. ایک تو ہے کہ جمع الفوائد کی حدیث ہے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انس بن مالک رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من صلی 40 یوما فی المسجد فی الجماعت لم تترک الرکعۃ الاولی دفع اللہ کتب اللہ له براءتین, براءۃ من النار و براءۃ من النفاق. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 40 دنوں تک مسجد میں با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھے, اللہ رب العزت ایسا خوش ہوتا ہے کہ نماز کے صدقے اس کے ساتھ 2 وعدہ کرتا ہے. ایک وعدہ تو یہ کرتا ہے کہ اس کا دل ہمیشہ کے لیے نفاق سے ختم ہو جائے گا, اور رب کا دوسرا وعدہ یہ ہے کہ رب اسے آگ میں نہیں جلائے گا. کتب اللہ له براءتین, اللہ اس کے لیے 2 براءتیں لکھ دیتا ہے, براءۃ من النار و براءۃ من النفاق. ایک دوزخ کی آگ سے آزادی لکھ دیتا ہے اور دوسرا نفاق سے آزادی لکھ دیتا ہے. یہ رسول اللہ کا فرمان خاتون کے مد نظر تھا, اس وجہ سے انہوں نے اس صاحب کو حکم دیا کہ تم 40 وقت کی نماز پڑھو, اس لیے کہ جو 40 وقت کی نماز پڑھے جب اس کا دل نفاق سے ختم ہو جائے گا تو پھر عشق مجازی سے بھی ختم ہو جائے گا. جب وہ آگ سے آزاد ہو جائے گا تو جنتی ہو جائے گا, اور جب جنتی ہو جائے گا تو جنتیوں والے کام کرے گا, دوزخیوں والے کام نہیں کرے گا. ایک حدیث ہو گئی. دوسری حدیث حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں نقل کیا کہ حضرت ابو ایوب الانصاری فرماتے ہیں عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ایوب الانصاری رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من اخلص عباد اللہ تعالی 40 یوما
الا ظہرت ینابیع الحکمت من لسانہ علی قلبہ من قلبہ علی لسانہ او کما قال. فرمایا جو شخص 40 دنوں تک اللہ کی عبادت خلوص نیت کے ساتھ کرے، اللہ رب العزت اس کی زبان اور اس کے دل میں علم و حکمت کو جاری فرما دیتا ہے. تو 40 دنوں تک نماز پڑھنے کی یہ حکمت موجود ہے کہ وہ پھر عالم ہو جاتا ہے، اس کا دل اللہ کے نور کا آب گینا ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے حکم دیا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی 40 دنوں تک نماز پڑھنے کی فضیلت کیوں بیان کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 40 کے عدد میں تغییر کا اثر موجود ہے، انقلاب اور تبدیلی کا اثر موجود ہے 40 کے عدد میں. یہی وجہ ہے آپ دیکھتے ہیں کہ 40 سال کے بعد ہی انسان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے. 40 سال کے بعد انسان کی سوچ، اس کی صحت مکمل ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کی سوچ اور اس کی صحت میں آہستہ آہستہ کمی آنے لگتی ہے. 40 سال کے بعد ہی ایسا ہوتا ہے نا. انبیاء کرام نے، اکثر و بیشتر انبیاء کرام نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان فرمایا. 40 سال کے بعد بہت سے مقامات ایسے ہیں، بہت سے معاملات ایسے ہیں جن میں 40 کا عدد ایسا ہے جس کے بعد تبدیلی ہوتی ہے. خود انسان کی اپنی فطرت میں تبدیلی 40 دنوں کے بعد ہوتی ہے. جیسے کہ امام بخاری نے نقل کیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ سچے ہیں اور آپ کی سچائی کی تصدیق کی گئی ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما نطفة ثم یکون مثل ذلك علقة ثم یکون مثل ذلك مضغة ثم یرسل الیہ الملک فینفخ فیہ الروح الی آخرہ. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں کے پیٹ میں تمہاری تخلیق 40 دنوں تک پانی کا نطفہ ہے، پھر اس کے بعد 40 دنوں کے بعد وہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے، پھر 40 دنوں کے بعد وہ ایک گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرشتے کو بھیجتا ہے، پھر اللہ رب العزت کے فرشتے اس میں روح پھونک دیتے ہیں. تو یہ ماں کے پیٹ میں بھی انسان کی تخلیق کی تبدیلی 40 عدد کے بعد ہوتی ہے. یہ 120 دن بنتے ہیں جس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے. تو خود انسان کی فطرت میں 40 کے عدد کے بعد تبدیلی موجود ہے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا 40 دنوں تک خلوص نیت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، مسجد میں جماعت کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھو. 40 دنوں تک تم نماز کو نہیں چھوڑو، پھر اس کے بعد نماز تمہیں نہیں چھوڑے گی. نماز کے ایسے خوگر ہو جاؤ گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت تمہارا دل اپنے نور کا آب گینا کر دے گا. تمہاری زبان سے علم و حکمت کی باتیں ظاہر ہوں گی، تمہارے دل میں علم و حکمت کی باتیں القاء کی جائیں گی، اور اللہ تمہارے دل کو نفاق سے پاک کر دے گا. اللہ تمہیں دوزخ کی آگ سے ختم کر دے گا، دوزخ کی آگ سے تمہیں ہٹا لے گا، جنتی فرما دے گا. تو یہ تمام اعمال کیسے ہوں گے؟ نماز سے ہوں گے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز برائی سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے. جب ایسا ہے تو ہمیں چاہیے، ہر شخص یہی چاہتا ہے نا وہ اچھا ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے. تو قرآن مجید نے ہمیں یہ اسلوب بیان کیا ہے. قرآن مجید نے ہمیں دیا کہ ہم نماز کو آسان سمجھتے ہیں، ہم نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں، لیکن نماز ہلکی چیز نہیں ہے. نماز اللہ کی امانتوں میں سے ایک عظیم امانت ہے. مولا علی رضی اللہ عنہ جب اپنے گھر والوں کے پاس ہوتے اور گفتگو کر رہے ہوتے، جب نماز کا وقت آتا نا تو آپ تھر تھر کانپنے لگتے. تو لوگ کہتے کہ آپ تو شیر خدا ہیں، آپ تو بڑے طاقتور ہیں، آپ شجاع ہیں اور بہت ہی زیادہ بہادر ہیں، اللہ کے شیر ہیں، آپ کیوں کر کانپتے؟ فرمایا اب اس امانت کو ادا کرنے کا وقت آیا ہے جو امانت رب نے پہاڑوں کو دی. تو پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا اور کہا کہ میں یہ امانت اٹھا نہیں سکتے، ہم یہ امانت اٹھا نہیں سکتے. اب اس امانت کو ادا کرنے کا وقت آیا ہے. تو جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی امانتوں کا امین ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ امانتوں کا امین نہیں ہے، امانت میں خیانت کرنے والا ہے. تو کون شخص ایسا ہے جو خائن کو پسند کرے؟
ہمارے ہاں بھی خائن کو تو کوئی پسند نہیں کرتا نا. کسی کے پاس امانت رکھیں اور وہ آپ کی امانت کھا جائے، غبن کر لے، تو آپ تو اسے پسند نہیں کرتے نا. ہم ایسے شخص کو پسند کرتے ہیں جو قول و فعل کا سچا ہو، امانت دار ہو. اسی طرح رب بھی ایسے شخص کو پسند کرتا ہے جو قول و فعل میں سچا ہو، امانت دار ہو. ہم امانت میں خیانت کرنے والے کو پسند نہیں کرتے، ایسے ہی رب بھی امانت میں خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ نمازوں کا اہتمام کریں، نمازوں کا اچھی طرح خیال کریں. اور یہ اچھی طرح یاد رکھیے، جس قدر ہلکا ہم نماز کو سمجھ رہے ہیں، نمازوں کا حکم اتنا ہلکا نہیں ہے. ہمارے ہاں کا ہر شخص، اکثر و بیشتر انسان زندگی میں روتا ہے کہ میرا پورا نہیں ہوتا، میرا کاروبار زیادہ ہے، میری آمدنی زیادہ ہے، اس کے باوجود مہینے کے آخر میں کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہی ہے کہ جب تم نیکی والے کام نہیں کرو گے، جب تم برکت والے کام نہیں کرو گے، تمہاری زندگی میں برکت نہیں آئے گی. آج کا انسان تو اتنا چالاک ہو گیا، اتنا خود غرض ہو گیا ہے کہ اگر اسے دین کی بات بتائی جائے تو وہ کہتا ہے کہ جناب ہم کس کی مانیں، فلاں مولوی صاحب تو کہتے ہیں کہ تم یہ کرو، فلاں مولوی صاحب کہتے ہیں کہ تم یہ کرو، لہذا ہم نے کسی کا ماننا ہی نہیں ہے، ہم نے کسی کی سننی نہیں ہے، ہم نے تو اپنا عمل کرنا ہے. آج ہر ممبر و محراب سے نماز ایک ایسا عمل ہے، تم کسی بھی مکتبہ فکر کے کسی عالم سے بھی پوچھ لو، وہ کہے گا نماز ہر مسلمان پر فرض ہے. ہر ممبر سے نماز فرض ہونے کی بات ہو رہی ہے، اس کے باوجود تم نماز نہیں پڑھتے، تو مطلب یہ ہے کہ تم اپنے نفس کے غلام ہو. الزام علماء پہ دیتے ہو. اگر تم سچے ہوتے تو اور دیگر اختلافی کام تم بھلے نہ کرو، نماز تو پڑھنے والے ہوتے. جب نماز کی بات آئے تو کہیں فلاں مولوی صاحب تو یہ کہتے ہیں، فلاں عالم تو یہ کہتا ہے. ہر عالم نماز پڑھنے کی تاکید کرتا ہے، ہر ممبر و محراب سے، ہر مسجد سے نماز کی تاکید کی بات ہوتی ہے. اس کے باوجود تم نماز نہیں پڑھتے تو تمہارا اپنا قصور ہے. یہ اچھی طرح یاد رکھیے. زندگی میں اگر اچھائی چاہیے، زندگی میں اگر برکت چاہیے تو ہم نے نماز پڑھنی ہے. اگر نماز پڑھیں گے خیر و برکتوں کا نزول ہوگا، اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو برکتوں کا نزول نہیں ہوگا. حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. ابو طالب بھی رسول اللہ کے چچا ہیں نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زاد بھائی ہیں، مولا علی کے بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں. علی ابن ابی طالب، عقیل بن ابی طالب، مولا علی رضی اللہ عنہ کے سگے چاچا زاد سگے بھائی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زاد بھائی ہیں. حضرت عقیل ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے. انہوں نے خود لکھا ہے کہ ان کے ایمان لانے کا وسیلہ کیا بنا، ان کے ایمان لانے کا ذریعہ کیا بنا. فرمایا کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محو سفر تھا. امام خویری نے لکھا ہے درۃ الناصحین میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ میں محو سفر تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استنجا کی حاجت ہوئی. آپ نے فرمایا اے عقیل ابن ابی طالب، اے میرے بھائی، فلاں یہ جو دو درخت سامنے آمنے کھڑے ہیں کچھ فاصلے پر، ان دونوں درختوں کو جا کر کہو کہ اللہ کا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پردہ چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ تم دونوں ایک ہو جاؤ تاکہ زیادہ پردہ ہو جائے، تاکہ میں تمہاری آڑ میں استنجا کر سکوں. تو کہتے ہیں حضرت عقیل ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ گئے اور جا کر آپ نے دونوں درختوں سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم یکجا ہو جاؤ تاکہ رسول اللہ کے استنجا کے لیے پردہ ہو جائے. فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا دونوں درخت ایسے جھومنے لگے جس طرح کوئی شخص جھومتا ہے، اور آہستہ آہستہ اپنی جڑیں زمین سے نکالنے لگے، اور دونوں درخت جڑوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایک دوسرے کے یوں قریب ہونے لگے جیسے دو مسلمان ایک دوسرے سے گلے ملنے کے لیے قریب ہوتے ہیں. اسی کو علامہ بوصیری رحمہ اللہ نے بیان کیا نا. فرمایا جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساق بلا قدمی. آپ کے بلانے پر درخت ایسے چلتے ہیں کہ جیسے وہ انتہائی تابعدار ہوں، ان کے قدم نہیں پھر بھی اس کے باوجود وہ اپنے جڑوں کو قدم بنا لیتے ہیں. ساق بلا قدمی، قدم نہیں ہے اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو اپنی جڑوں کو قدم بنائے ہوئے چلتے. پھر حضرت عقیل ابن ابی طالب رضی
رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کا یہ معجزہ دیکھا تو بڑے متعجب ہوئے، کچھ دل رسول اللہ کی جانب مائل ہوا، پھر کچھ آگے بڑھے تو کہتے ہیں کہ عرض کی یا رسول اللہ بہت پیاس لگی ہے، ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلاں درخت کے فلاں پہاڑ کے پاس جاؤ، چھوٹا سا ایک پہاڑ تھا، چھوٹے سے پہاڑ کا ایک ٹیلا تھا، آپ نے فرمایا اس پہاڑ کے پاس جاؤ اور جا کر کہو کہ تمہارے اندر اگر پانی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ ایک پانی کا چشمہ ہمیں دے دو تاکہ ہم سیراب ہو سکیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب حضرت عقیل ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس پہاڑ کے پاس گئے اور آپ نے جا کر کہا کہ اللہ کا نبی تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم میں اگر پانی ہے، کوئی چشمہ ہے تو ایک چشمہ ہمارے لیے ابال دو تاکہ ہم پانی سے سیراب ہو سکیں، تو پہاڑ سے آواز آئی رسول اللہ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن میرے تمام پانی خشک ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے جب سے اللہ کے نبی پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی ہے وقودها الناس والحجارہ کہ جہنم کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تو ہمیں ہمارے دل میں اس قدر خوف خدا جاگ گیا، ہمیں اس قدر خشیت ہوئی، ہم اس قدر روئے کہ ہمارے اندر کا سارا پانی ختم ہو گیا، سارے پانی آنسوؤں کے ذریعے سے بہہ کے نکل گئے ہیں، اب ہمارے اندر خشکی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم خشیت الہی کے خوگر ہیں، ہمارے دل میں خشیت الہی بہت زیادہ ہے۔ یہ عظیم تعجب کی بات تھی۔ حضرت عقیل ابن ابی طالب دل میں سوچنے لگے ایک پتھر اپنے رب کا ایسا خوف رکھتا ہے تو انسان کو کتنا خوف خدا رکھنا چاہیے۔ مزید اور رسول اللہ کی محبت کی طرف ان کی توجہ گئی، ان کا دل مائل ہوا، پھر کچھ راستے پر کچھ آگے گئے تو فرماتے ہیں کہ ایک اونٹ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ گیا اور اپنی زبان میں کچھ بڑبڑانے لگا، تو کہتے ہیں کہ اسی آن میں اونٹ کا مالک بھی آ گیا اور بھاگتا ہوا آیا اور عرض کرنے لگا اے محمد رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا اونٹ ہے اور یہ مجھ سے اپنی مہار چھوڑ کر بھاگا اور یہ نہ جانے کہاں جانا چاہتا ہے، کئی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جب بھی اس کی مہار ہلکی کی جائے یہ بھاگتا ہے، یہ میرا نافرمان ہو گیا، یہ مجھ سے بے وفائی کرتا ہے، بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنا قصور تو بتا دیا، اپنا غصہ اتار دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ سے پوچھا تو اونٹ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجھے کھلاتا بھی اچھا ہے، پلاتا بھی اچھا ہے، میرا بہت خیال رکھتا ہے، لیکن میں نے ایک عرصہ سے دیکھا ہے یہ عشاء کی نماز بغیر پڑھے سو جاتا ہے، تو مجھے خوف ہے کہ عشاء کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جب رب کا عذاب آئے تو کہیں اس عذاب پر میں بھی شکار نہ ہو جاؤں، اس وجہ سے میں بھاگتا ہوں۔ مجھے خوف ہے کہ جب رب کی نحوست آئے تو اس پر آئے بے نمازی ہونے کی وجہ سے کہیں مجھ پر بھی نہ آ جائے، اس وجہ سے میں بھاگتا ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نماز کو بہت ہلکا سمجھتے ہو، دیکھو ایک جانور بھی اس وجہ سے بھاگ رہا ہے کہ تم بے نمازی ہو، جب جانور بے نمازی سے بھاگتا ہے تو اللہ کے فرشتے کیسے بے نمازی کے ساتھ ہوں گے؟ جب اللہ کے فرشتے نہیں ہوں گے تو برکتوں کا کیسے نزول ہوگا؟ لہذا پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سکھایا سمجھایا، انہوں نے توبہ کی، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آج سے میں نماز پڑھنے والا ہو جاؤں گا۔ جب اس نے توبہ کی، اونٹ نے بھی کہا اگر یہ نمازی ہو جائے گا تو میں اس کا تابع دار ہو جاؤں گا، اگر یہ نمازی ہو جائے گا میں اس کا تابع دار ہو جاؤں گا۔ اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگ نماز کو آسان سمجھتے ہیں، لوگ نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں، دیکھو اس کی وجہ سے جانور بھی گھبراتے ہیں، لہذا اگر تم نماز پڑھنے والے ہو تو انشاءاللہ تمہاری نماز تمہارے اعمال کی بھی اصلاح کرے گی، تمہارے کردار کی بھی اصلاح کرے گی، اور تمہارے کاروبار کی بھی اصلاح کرے گی، تمہاری نوکری کی بھی اصلاح کرے گی۔ اور اگر تم بے نمازی ہو تو پھر یہ رونا چھوڑ دو کہ میری زندگی سے برکت ختم ہو گئی، گھر میں لڑائیاں ہیں، اولاد کی کمی ہے، اولاد کی پیدائش میں رکاوٹیں ہیں، بہت سے مسئلے مسائل ہیں، کاروبار میں برکت نہیں ہے، کام میں برکت نہیں ہے، اگر تم بے نمازی ہو تو یہ رونا چھوڑ دو۔ ہاں اگر تم چاہتے ہو تمہاری زندگی اچھی ہو جائے، پرہیزگار والی ہو جائے، صاف اور ستھری ہو جائے، خوشحال ہو جائے، تو تمہیں چاہیے کہ نماز پڑھو۔ آج جب مسجدیں روئیں تو کیا تم سمجھتے ہو کہ اگر تم مسجدوں کو ویران کرو گے تو تمہارے گھر آباد رہیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، آباد اسی کا گھر ہوتا ہے جو مسجد کو آباد رکھتے ہیں، اور جو مسجد کو ویران کرتے ہیں یا تو جلد یا
بدیر وہ خود ویران ہوتے ہیں، ان کا گھر بھی ویران ہوتا ہے، ساری شہرت ختم ہو جاتی ہے، ساری دولت ختم ہو جاتی ہے، ساری عزت ختم ہو جاتی ہے، سارا وقار ختم ہو جاتا ہے، وہ صفر ہو کر رہ جاتا ہے، فقط اس لیے کہ جو رب کا نافرمان ہوتا ہے اس کی کہیں ویلیو نہیں ہوتی، اور جو رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے ہر جگہ اس کا سر بلند رہتا ہے۔ تو کیا خیال ہے، ہمیں چاہیے کہ نمازوں کا اہتمام کریں، بوڑھے بھی کریں، جو ضعیف العمر ہیں وہ تو بہرحال اللہ کی رحمت سے نمازی ہوتے ہیں۔ کل ہی ایک صاحب نے کہا کہ مجھے نیند نہیں آتی ہے، ان کی عمر ہوگی 60-65 سال ہوگی، انہوں نے کہا نیند نہیں آتی ہے، رات میں بہت کوشش کرتا ہوں سونے کی، نیند نہیں آتی ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ رب العزت جو ضعیف ہو جاتے ہیں انہیں یہ موقع دیتا ہے کہ جوانی میں تو عبادت نہیں کی، اب عبادت کر لو، اس وجہ سے ضعیفوں کے لیے 2 گھنٹے کی نیند بہت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اٹھ جاؤ، اللہ کی تسبیح بیان کرو اور نمازوں کا اہتمام کرو۔ میں نے کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے، جو کیفیت آپ کی ہے تمام ضعیفوں کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ تو ضعیف تو بہرحال نماز پڑھتے ہیں اور انہیں پڑھنا بھی چاہیے۔ جو نوجوان ہیں، جو جوان ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی لاابالی میں گزاری ہے، اپنی زندگی بے حیائی میں گزار رہے ہیں، انٹرنیٹ میں سوشل میڈیا میں اپنا وقت لگا رہے ہیں اور بیکار میں وقت ضائع کر رہے ہیں، لوگوں ان تمام چیزوں سے ملنا کچھ بھی نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں میں سوائے تمہاری غفلت کے، سوائے تمہارے ڈبونے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ترنا چاہتے ہو، اگر بلندی چاہتے ہو، جو اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے ہمیشہ سر بلند رہتا ہے، اور جو اللہ کی بارگاہ میں جھکتا نہیں وہ ہر جگہ جھکتا ہے، اس کے باوجود اسے عزت نہیں ملتی ہے۔ لہذا نمازوں کا اہتمام کریں۔ اب دیکھیں نا کہ نمازوں کی فضیلت کس قدر زیادہ ہے، میں نے پہلے بھی بیان کیا، کئی نشستوں سے بیان کر رہا ہوں، اس سے بڑھ کے نمازوں کی فضیلت کیا ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری جملے کیا تھے؟ نمازوں کا اہتمام رکھنا۔ مولا علی کی روایت ہے نا، میں نے پہلے بیان کر دی پوری روایت، کان آخر کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ الصلاۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری جملہ کیا تھا؟ میرے غلاموں نمازوں کا اہتمام رکھنا، میرے غلاموں نمازوں کا خیال رکھنا۔ اگر کوئی مرتے وقت ہم سے کوئی وعدہ لے کر چلا جائے، کہہ جائے کہ بھائی میں تو جا رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ اب میں بچوں گا نہیں، میرے بچوں کا خیال کرنا، کوئی کرے نہ کرے وہ ضرور خیال کرتا ہے، کیوں؟ میں نے مرنے والے سے مرتے وقت وعدہ کیا تھا، ایسا ہی ہے نا، میں نے مرنے والے سے مرتے وقت وعدہ کیا تھا، وہ بچے جوان بھی ہو جائیں تو اس وعدے کی تکمیل کے لیے وہ اس کا خیال کرتا ہے کہ نہیں قیامت کا دن جاؤں تو کہیں وہ میرا گریبان نہ پکڑ لے کہ میں تم سے وعدہ لے کر آیا تھا، میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے بچوں کا خیال کرنا، پھر میرے بچے در در کیوں پھرنے والے ہو گئے؟ تو وہ اس بات سے ڈرتے ہوئے اپنے وعدے کی وجہ سے کہ میں نے مرنے والے کو مرتے وقت وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے بچوں کا خیال کروں گا تو میں کرتا ہوں۔ اسی طرح رسول اللہ جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے ہم سے یہ نصیحت کی، ہم سے وعدہ لیا ہے اور ہمیں تاکید فرمائی ہے کہ نمازوں کا خیال کرنا، نمازوں کا خیال کرنا۔ ایک دنیاوی انسان سے مرتے وقت وعدہ کرتا ہے، اس کی تعمیل میں زندگی لگا دیتا ہے، تو پھر رسول اللہ سے جو وعدہ کیا گیا ہے اس میں اس قدر کمزوری کیوں ہے؟ انسان ڈرتا ہے کہ اگر میں نے وعدہ نہ کیا، وعدہ پورا نہ کیا، قیامت میں پکڑ ہوگی، تو کیا رسول اللہ تم سے پوچھیں گے نہیں کہ میں تم سے کہہ کر آیا تھا؟ میری زندگی کے آخری جملے تھے نماز کا اہتمام رکھنا، نماز کا اہتمام رکھنا، تو تم نے نمازوں کا اہتمام نہ کیا۔ سمجھنے والوں کے لیے، احساس کرنے والوں کے لیے بہت بڑی چیز ہے، اور جس کے دل سے احساس ہی ختم ہو جائے اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ قلب میں روح نہیں، دل میں کچھ احساس نہیں، کچھ بھی تو سامان محمد کا تجھے پاس نہیں۔ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ اگر کوئی قابل ہو جائے پھر اس کی زندگی میں ترقی آتی ہے۔ میرا پیغام تو یہی ہے، ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں، انداز بیاں گرچہ کوئی شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جس طرح ماہ رمضان میں آپ نے نمازوں کا اہتمام رکھا، خوب دل جمعی کے ساتھ، شوق محبت لگن کے ساتھ آپ نماز پڑھتے رہے، زندگی بھر نماز پڑھتے رہیں، اور اس یقین کے ساتھ نماز پڑھتے رہیں کہ آپ کی زندگی کا ہر مسئلہ اگر حل ہوگا تو نماز سے حل ہوگا، جیسے قرآن نے کہا، جیسے رسول اللہ نے کہا، پھر آپ اس کی بہاریں دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔